ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم حدوپ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم حدوپ کو اپنے سسٹم کے اوپر انسٹال کر سکتے ہیں. اس لیکچر سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم حدوپ کو یوز کریں گے اور میپر اور ریڈیوسر کے کوڈز ہیں وہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے حدوپ کو شروع کرنے سے پہلے جب ہم حدوپ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی جو نیم نوڈ ہے اس کو فارمیٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے اپنے اگر حدوپ ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں نیم نوڈ کو کیا کرنا پڑے گا, فارمیٹ کرنا پڑے گا. نیم نوڈ کو فارمیٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ سیگمنٹ ٹرمینل پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, جب ہم نے حدوپ کو انسٹال کرنے سیکھا تھا تو ساتھ ہی ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس کے لیے ہمارے پاس جاوا اور سیگمنٹ جو ہے وہ ہمارے سسٹم پہ انسٹال ہونے چاہیے, اور ہم نے سیگمنٹ کو انسٹال کیا تھا. تو آپ سیگمنٹ ٹرمینل کھولو گے اور اس پہ آپ اپنی ایز ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کو رن کرو گے, اور اس پہ جو آپ کو یہ کمانڈ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ والی کمانڈ آپ اس پہ ایگزیکیوٹ لکھیں گے اور ایگزیکیوٹ کرائیں گے. ٹھیک ہے, کمانڈ کون سی ہے, سی ڈی حدوپ ڈیش ایکس ڈاٹ وائی ڈاٹ زیڈ اور اس کے ساتھ بن سلیش حدوپ نیم نوڈ ڈیش فارمیٹ. یہ آپ دونوں کمانڈز لکھیں گے, اس کے بعد آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر یہ والا میسج لکھا ہوا نظر آئے گا, اسٹوریج ڈائریکٹری ہیز بین سکسیزفلی فارمیٹڈ, یعنی کہ آپ کی اسٹوریج ڈائریکٹری ہے وہ فارمیٹ ہو جائے گی. نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اس میں آپ کی فائل سسٹم کریٹ ہو گیا, فارمیٹ ہو گیا آپ کا نیم نوڈ. تو اب ہم نے جتنے بھی ہمارے ایچ ڈی ایف ایس کے جتنے بھی ڈیمنز ہیں, ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم کے جو ہمارے ڈیمنز ہیں اب ہم نے ان کو سٹارٹ کرنا ہے. ہمارے ڈیمنز کون کون سے تھے, کلسٹر ڈیمنز کون کون سے تھے, نیم نوڈ تھا, ڈیٹا نوڈ تھا, سیکنڈری نیم نوڈ, جاب ٹریکر اور ٹاسک ٹریکر. یہ ساری چیزیں ہم پیچھے بڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو ان سب کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے دوبارہ سے ریسٹارٹ کرنا ہے سیگمنٹ ٹرمینل کو, اور یہ جو آپ کو کمانڈ نیچے نظر آ رہی ہے آپ نے یہ ایگزیکیوٹ کرانی ہے. تو اس کے بعد آپ کی جتنے بھی ڈیمنز ہیں حدوپ کلسٹر کے وہ سارے کے سارے سٹارٹ ہو جائیں گے. کمانڈ کون سی ہے ہمارے پاس, بن سلیش اسٹارٹ ڈیش آل ڈاٹ ایس ایچ. آل کی وجہ سے نا آپ کے جتنے بھی ڈیمنز ہیں وہ سارے کے سارے سٹارٹ ہو جائیں گے. اگر آپ فائل سسٹم کو ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم کو ایکسپلیسٹلی ایگزیکیوٹ کرانا چاہ رہے ہو, اسٹارٹ کرانا چاہ رہے ہو, تو پھر آپ یہ والی کمانڈ لکھو گے, اسٹارٹ ڈیش ڈی ایف ایس ڈاٹ ایس ایچ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کا جو فائل سسٹم ہے ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم ہے اس میں آپ کے نیم نوڈ سٹارٹ ہو جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ڈیٹا نوڈز ایز اے کلسٹر سٹارٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ آپ کا ایچ ڈی ایف ایس جو سسٹم ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا سرور جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ریڈی کر لیا, اور سرور کی ساری انفارمیشن آپ نے پچھلی کمانڈس کے تھرو لوڈ کر لی. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے, سپوز اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈائریکٹری میں کتنی جو فائلز ہیں نا وہ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم ایل ایس کی کمانڈ یوز کریں گے, اور اس کا سنٹیکس ہمارے پاس کیا ہے, حدوپ, ٹھیک ہے, $، حدوپ انڈرسکور ہوم سلیش بن سلیش حدوپ اسپیس ایف ایس اسپیس ڈیش ایل ایس اور یا آرگومنٹس. ٹھیک ہے, ایل ایس جو ہے نا وہ آپ اس کو فائل نیم یا ڈائریکٹری نیم ایز اے آرگومنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ کھولو گے تو جو آپ کی ہوم ڈائریکٹری ہوگی, کیونکہ حدوپ ہوم ہم نے لکھا ہوا ہے, تو بن میں حدوپ کے آپ کی جو بھی ڈائریکٹری پڑی ہوئی ہے جس کرنٹ ڈائریکٹری کے اوپر آپ کام کریں اس میں جتنی بھی فائلز ہوگی ان کی لسٹ آپ کو نظر آ جائے گی. آپ نے فائلز کی لسٹ دیکھ لی, اس کے بعد آپ نے فائل کے اندر جو ہے وہ کسی فائل کے اندر آپ نے ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی ڈیٹا فائل آپ کے پاس سپوز پڑی ہوئی ہے فائل ڈاٹ ٹیکسٹ, اور آپ کی لوکل سسٹم میں پڑی ہوئی ہے, اور آپ نے اس کے اندر ڈیٹا جو ہے نا آپ نے اس کے اندر ڈیٹا کو انسرٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ اسٹیپس ہیں نا آپ نے یہ فالو کرنے ہیں. جو اسٹیپ 1 ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ان پٹ ڈائریکٹری جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے. اسی طرح سے ہم حدوپ حدوپ انڈرسکور ہوم سلیش بن سلیش حدوپ اسپیس ایف ایس اسپیس ایم کے ڈی آئی آر, یعنی کہ آپ اپنی میک ڈائریکٹری بنا رہے ہیں, اور سلیش یوزر سلیش ان پٹ, یہ آپ کمانڈ لکھو گے نا تو آپ کی ڈائریکٹری جو ہے نا وہ ان پٹ ڈائریکٹری وہ آپ کی کریٹ ہو جائے گی آپ کے فائل سسٹم کے اندر, آپ کی ڈائریکٹری کے اندر, ہوم ڈائریکٹری کے اندر. اسٹیپ 2 کیا ہے کہ آپ نے جتنا بھی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے, اسٹور کرنا ہے لوکل سسٹم سے ٹو دا حدوپ فائل سسٹم, ہم اس کے لیے پٹ کی کمانڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, $، حدوپ انڈرسکور ہوم سلیش بن سلیش حدوپ اسپیس ایف ایس اسپیس. اب یہ پٹ کی ہماری کمانڈ ہے ڈیش پٹ. آپ کی دیکھو کہ آپ جتنی بھی یہاں پہ جتنی بھی کمانڈز ہیں حدوپ کے اندر ان کے ساتھ ہم ڈیش کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی تو ہم سارا اس کو اپنا پاتھ دے رہے ہیں, یہاں پہ ہم اسے اپنا فائل سسٹم بتا رہے ہیں کہ کون سا فائل سسٹم ہم یوز کر رہے ہیں.
اور یہ آپ کی کمانڈ ہے، اور یہاں پہ آپ کی فائل کا ٹیکسٹ ہے، فائل کا پاتھ ہے کہ کس فائل سے آپ نے ان پٹ فائل میں ڈاٹا کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو آپ کی جو فائل پڑی ہوئی ہے وہ ہوم ڈائریکٹری میں فائل ڈاٹ ٹیکسٹ کے نام سے پڑی ہوئی ہے. تو یہ کیا کرے گا کہ اس فائل میں جتنا بھی ڈاٹا ہوگا وہ یہ جو آپ نے یوزر کی ڈائریکٹری کے اندر ان پٹ فائل بنائی تھی یہ اس میں ڈاٹا کو ٹرانسفر کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ٹیکسٹ فائل ہے جس میں آپ کا ڈاٹا پڑا ہوا ہے، اور یہ آپ کی وہ فائل ہے آپ کی HTFS کی فائل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرے گا کہ فائل ڈاٹ ٹیکسٹ میں سے سارا ڈاٹا کاپی کر دے گا کس میں، ان پٹ میں. تھرڈ سٹیپ ہے جو اس میں ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھ لو کہ آپ کی لسٹ کمانڈ کے تھرو آپ یہ دیکھ لو کہ آپ کی یہ جو ان پٹ فائل آپ نے بنائی تھی یہ واقعی آپ کی ڈائریکٹری میں پڑی ہوئی ہے. تو ہم دوبارہ سے اپنی جو LS کی کمانڈ ہے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرائیں گے. تو hadoop_home bin hadoop fs-ls اور یہ یوزر ان پٹ آپ یہ دو گے نا تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی جو فائل کو اوپن کر دے گا، اور آپ کی جو فائل کے اندر جتنا بھی ڈاٹا ہوگا وہ آپ کو ڈسپلے کرا دے گا اسکرین کے اوپر. آپ نے ڈاٹا جو ہے وہ اسٹور کرا دیا. اب آپ نے اس ڈاٹا کو ریٹریو کیسے کرنا ہے HDFS کے اندر سے. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کی جو اسٹیپ 1 ہے وہ آپ کا کیا ہے کہ آپ جو اپنا ڈاٹا ہے HDFS کے اندر اس کو کیٹ کی کمانڈ کے تھرو آپ اپنے ڈاٹا کو ویو کریں. تو یہ آپ کے پاس کیٹ کی کمانڈ ہے. یہ باقی سارا سینٹیکس جو ہے وہ یہ ہماری ہم حدوب ڈائریکٹری کا نام بتا رہے ہیں. اس کے بعد یہ FS ہے فائل سسٹم ہمارا کون سا ہے. اس کے بعد ہم اپنی کمانڈ لکھ رہے ہیں کہ یہ کیٹ کی کمانڈ سے ہم اپنا ڈاٹا کو ویو کرنے کی کوشش کریں --کیٹ یوزر آؤٹ پٹ فائل. تو یہ اس کی آؤٹ پٹ جو فائل ہے نا وہ آپ کو دکھا دے گا. ٹھیک ہے، اسٹیپ 2 کیا ہے کہ گیٹ دا فائل فرام HDFS ٹو دا لوکل فائل سسٹم یوزنگ گیٹ کمانڈ. ہم نے اب گیٹ کمانڈ کے تھرو کیا کرنی ہے کہ اپنی جو ہماری HDFS کی فائل ہے ہم نے اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے انٹو دا لوکل فائل سسٹم. ٹھیک ہے، تو آپ نے hadoop_home bin یہ hadoop یہ آپ کا یہ وہ جو پیچھے سے ہمارا سینٹیکس آ رہا ہے FS تک آپ کا وہی رہے گا. اس کے بعد گیٹ کی کمانڈ کے تھرو ہم HDFS سے ڈاٹا فائل کو لے کے جائیں گے لوکل فائل سسٹم پہ. تو یہ یوزر آؤٹ پٹ کی جو فائل ہے ہماری وہ کہاں چلی جائے گی ہوم hadoop_tp/ میں. تو یہ جو فائل ہے نا آپ کی آؤٹ پٹ والی فائل یہ کہاں چلی جائے گی، یہ آپ کے لوکل فائل سسٹم پہ چلی جائے گی. اس کے بعد یہ تو ہم نے وہ دیکھا کہ ہم ڈاٹا کو کس طرح سے اسٹور کرا سکتے ہیں ایک فائل سے ہم دوسری فائل میں، کس طرح سے لوکل فائل سسٹم سے کس طرح سے ڈاٹا کو ٹرانسفر کرائیں گے انٹو دا HDFS فائل، اور کس طرح سے HDFS فائل سے ڈاٹا ٹرانسفر ہوگا انٹو لوکل فائل. اور جب آپ اپنا کام کر لیں گے یہ سارا کام آپ نے کر لیا تو اس کے بعد ہم نے اپنے جو DFS ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اب ہم نے اس کو اسٹاپ کرنا ہے. تو اس کے لیے اسٹاپ کی کمانڈ یوز ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے اسٹارٹ کے لیے اسٹارٹ کی کمانڈ یوز ہوئی تھی اس طرح سے اسٹاپ کے لیے اسٹاپ کی کمانڈ یوز ہوگی. تو HDFS کو شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم کون سی کمانڈ ایگزیکیوٹ کرائیں گے، stop-dfs.sh. تو یہ کمانڈ جب ایگزیکیوٹ ہوگی تو آپ کے جتنے بھی ڈیمنز اسٹارٹ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے کلوز ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے اس کمانڈ کی بجائے آپ نے حدوب کے سارے ڈیمنز کو اسٹاپ کرنا ہے تو آپ یہ والی کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سارے ڈیمنز کو ایک کمانڈ کے تھرو اسی طرح سے ہم ان کو اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں. تو bin/stop all.sh یہ کمانڈ آپ ایگزیکیوٹ کرو گے تو آپ کے جتنے بھی ڈیمنز آپ نے اسٹارٹ کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اسٹاپ ہو جائیں گے. یہ تھی ہماری HDFS کی کچھ بیسک کمانڈز جن کو یوز کر کے ہم اپنے حدوب کے اندر فائل کو لوڈ کر سکتے ہیں، لسٹ کر سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں ڈاٹا فرام لوکل فائل سسٹم انٹو دا HDFS اور HDFS کی فائل سے لوکل فائل سسٹم پہ. ہوپ سو کہ آپ کو یہ کمانڈز ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ ان کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے حدوب ڈسٹریبیوٹر سسٹم کے اوپر. تھینک یو سو مچ.